سورۃ الفاتر شروع ہو رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جو بنانے والا ہے فرشتوں کو۔ رسلا، پیغام پہنچانے والے۔ اولی اجنحہ، پروں والے ہیں۔ مثنا، دو دو۔ وثلاثا، اور تین تین۔ ورباع، اور چار چار۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اضافہ کرتا ہے پیدائش میں جتنا چاہتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں۔ سورۃ الفاتر مکی سورت ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 35 نمبر کی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 43 نمبر کی سورت پاک ہے۔ اس سے پہلے سورہ الفرقان 42 نمبر پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد سورہ مریم 44 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس سورت پاک کے الفاظ 197 الفاظ ہیں، اور اس کے حروف 3130 حروف ہیں، اور اس سورت پاک کی آیات 45 ہیں، اور جبکہ اس کے رکوع 5 ہیں۔ اس سورت کا نام فاطر رکھا گیا چونکہ پہلی آیت مبارکہ ہی میں فاطر السماوات والارض آیا، جس کے معنی ہیں پیدا کرنے والا۔ اور اسی طرح اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ، اور پہلی آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا، اس لیے اس سورت کو سورۃ الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ سورت مبارکہ کے دو نام ہوئے، سورہ فاطر اور اسی طرح سورہ ملائکہ۔ اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ چونکہ یہ سورت مکی ہے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کو بیان کیا گیا ہے، تو اس سورت پاک میں بھی بنیادی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور اسی طرح کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ پر غور کرنے کی دعوت دی کہ دیکھو جس رب نے یہ کائنات اتنی بڑی بنائی، اس نظام کے چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، لہٰذا تم عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور فرمایا کہ یہ کائنات کوئی فضول نہیں بنائی، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وہ یہ کہ جو آدمی یہاں اللہ کے احکامات کے مطابق نیکی کی زندگی گزارے گا، اللہ انہیں آخرت میں انعامات سے نوازیں گے، اور جو آدمی نافرمانی کرے گا اللہ اسے آخرت میں سزا دیں گے۔
اور اسی طرح اس صورت پاک میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ جس رب نے اس نظام کو عدم سے وجود میں لایا، کچھ بھی نہیں تھا، رب نے اس کائنات کے نظام کو بنایا، اس کے لیے اس کو ختم کر کے آخرت کا عالم اللہ کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ چونکہ مکہ کے مشرک آخرت کو نہیں مانتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ نظام پہلے نہیں تھا، میں نے اس کو وجود میں لایا، تو میں اللہ اس نظام کو ختم کر کے دوسرا جہان بھی پیدا کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور مشرکین چونکہ اس بات کو ناممکن سمجھ کر آخرت کا انکار کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح اس صورت مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی گئی کہ اے میرا نبی، اگر یہ کافر لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی دعوت نہیں مانتے، تو آپ پر ان کی منوانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، آگے وہ لوگ مانے یا نہ مانے یہ میرا نبی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ مختصر تعارف تھا اس صورت پاک کا۔ اور اس صورت پاک کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی کی صفات سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ساری کی ساری تعریفوں کے لائق وہ رب کی ذات ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ فاطر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے خالق، خالق بھی پیدا کرنے والا، فاطر بھی پیدا کرنے والا، اور بدیع کا معنی بھی پیدا کرنے والا۔ فاطر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بغیر نمونے کے کسی چیز کو بنائے اسے فاطر کہتے ہیں۔ تو یہ رب ہی کی کاریگری ہے، یہ کائنات کا کوئی اللہ کے پاس نقشہ پہلے سے نہیں تھا، اللہ نے بغیر نمونے کے اس کائنات کو بنایا۔ اور سورہ انعام میں آیت نمبر 101 میں بدیع السماوات والارض ہے کہ اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو بدیع کا معنی ہوتا ہے نو ایجاد چیز، کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، یہ چیز ابتدا ہی سے بنی ہے اور اس کا پہلے کوئی نقشہ کوئی مثال نہیں تھی۔ تو بدیع اور فاطر کا ایک ہی معنی اس لحاظ سے آتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ بغیر نقشے کے، بغیر مثال کے، بغیر نمونے کے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جنہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یا زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور دوسری صفت اللہ کی بیان فرمائی، جاعل الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو بنایا، فرشتوں کو بنانے والا اللہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے اربوں خربوں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ انسان سے پہلے دنیا میں اللہ نے جنات کو 2000 سال پہلے، آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، اور اربوں خربوں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ تو یہاں بھی اللہ کی دوسری صفت بیان فرمائی، جاعل الملائکہ، جو فرشتوں کو بنانے والا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ اور یاد رکھیں یہ وہ نور نہیں ہے کہ جو اللہ کا ذاتی نور ہے، ایک اللہ کا نور ہے اور وہ اور چیز ہے،
اور جس نور سے فرشتوں کو بنایا، خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، تو یہ وہ نور نہیں جو اللہ کریم کا ذاتی نور ہے، اللہ نے اس نور سے کوئی چیز نہیں بنائی، جو اللہ کا ذاتی نور ہے اس سے کائنات کے اندر اللہ نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ فرشتے جس نور سے پیدا کیے گئے وہ مخلوق ہے، جیسے اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پانی بنایا، پانی مخلوق ہے، ہوا مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، اسی طرح جس نور سے فرشتوں کو اللہ نے بنایا وہ نور بھی مخلوق ہے، رب کا ذاتی نور نہیں ہے۔ اور فرشتوں میں اللہ نے نہ نر رکھے ہیں نہ مادہ رکھے ہیں، نہ فرشتے کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ فرشتوں کے اندر جنسی خواہشات ہیں۔ اور فرشتوں کی اللہ نے ہیئت کو بیان کیا کہ فرشتے کیسے ہیں، فرمایا اولی اجنحہ، پروں والے ہیں، فرشتوں کے پر ہیں، کسی فرشتے کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے زیادہ ہیں۔ اللہ نے ان کو مختلف تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو پر عطا کیے، اور جن کے ذریعے وہ فرشتے اڑتے ہیں، اور ان کی پروں کی تعداد 4 تک ہی محدود نہیں ہے، جیسے یہاں فرمایا کہ ورباع 2 2 3 3 4 4، صرف یہ نہیں کہ 4 ہی تک فرشتوں کے پر ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق میں اضافہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے حضرت جبرائیل کو اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مکے کی پہاڑی پر وحی کا جب آغاز ہو رہا تھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ جن کے 600 پر تھے۔ اور دوسری مرتبہ اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اور ان 2 جگہوں کے علاوہ باقی اور جگہوں پر بھی حضرت جبرائیل سے آقا علیہ السلام کی کئی دفعہ ملاقات ہوئی، تو وہ مختلف آدمیوں کی شکل میں ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمیوں کی صورت میں آئے تھے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں اکثر آیا کرتے تھے۔ یہ صحابی رسول ہے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے۔ تو 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، شکل میں دیکھا، باقی کسی انسان کی شکل میں آتے تھے۔ اور یہاں پر جو فرمایا آخر میں یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اللہ اضافہ کرتے ہیں پیدائش میں جتنا چاہتے ہیں۔ یعنی بعض مفسرین نے لکھا کہ فرشتوں کی پروں کی تعداد میں اللہ اضافہ کرتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے 12,000 پر ہیں۔ لیکن یہاں الفاظ عام ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، ہر تخلیق کو شامل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کی پیدائش میں چاہتے ہیں کسی خاص وصف کا، کسی خاص خوبی کا اضافہ فرما دیتے ہیں، اور کسی آدمی کو اللہ غیر معمولی حسن دے دیتے ہیں، کسی کو اضافی عقل اور ذہانت دے دیتے ہیں، کسی کے قد میں اضافہ کر دیتے ہیں، کسی کی صحت اچھی ہوتی ہے، جسمانی انداز میں اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معنی یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اللہ پیدائش میں اضافہ کرتا ہے جتنا جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، جاعل الملائکۃ رسلا، جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والے، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، پروں والے ہیں دو دو، تین تین اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اضافہ کرتا ہے پیدائش میں جتنا چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا